بھائی جہیز دینا لعنت ہے، سنت ہے، بدعت ہے، جائز ہے۔ عجیب و غریب ڈسکشن ہمارے یہاں چلتی ہے، کوئی نتیجے پہ نکل نہیں رہے ہوتے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، فہم نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے دین نے کیا رہنمائی کی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو بیان کرتے ہیں بھائی جہیز دینے کے اندر ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہیز کا انتظام کیا تھا۔ اب یہ ایک روایت بیان کر دیتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر نتائج نکلتے ہیں، پھر ہمارے یہاں رسمیں اتنی بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ دین کا مسئلہ کہیں اور چلا گیا، اور دین کا مسئلہ کسی جگہ سے اصل پکڑ کے نہ جانے اس کی کیا کیا ہم نے فروعات بنا دی ہوتی ہیں۔ تو بنیاد اپنی ٹھیک کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اللہ نے شوہر پر لازم قرار دیا ہے عورت کی تمام ذمہ داریاں، رہائش بھی، روٹی بھی، کپڑا بھی، اسکنوہن من حیث سکنتم، اس کی رہائش اور رہائش کی تمام ضروری چیزوں کا سامان۔ یہ بنیاد ہے، ذہن میں رکھ لیے گا۔ اللہ نے شوہر کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جو خاتون کو اپنے گھر میں لے کے آ رہا ہے، اس گھر میں ہر طرح چیز کی ذمہ داری، اس کی ضروریات کا، روٹی کپڑا مکان کے حوالے سے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہ سمجھ لینا کہ میں نکاح کر رہا ہوں لیکن گھر کے اندر رہائش کی ضروری چیزیں عورت کی ذمہ داری ہے، قرآن پاک کے خلاف آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا جہیز بالکل لعنت ہے، بالکل بدعت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہیز کا جو سامان دیے، کچھ سامان تیار کیا تھا، تو عام طور بھی لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے گا روایت کو پہلے پورا پڑھیں۔ ابن ماجہ کی روایت تو صرف اتنی ہے کہ جہازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے سامان کا انتظام کیا تھا، لیکن یہ اول تو اس کی سند ثابت تھی، محققین علماء کو دیکھیں گے تو یہ سند ضعیف ہے، لیکن کچھ محدثین نے اس کو حسن بھی کہا ہے، اس وجہ سے چلیں ٹھیک ہے، اس کو روایت کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تفصیلی روایت کے اندر اس بات کا جو ذکر ہے وہ ایک نقشہ بدل دیتا ہے، اور وہ نقشہ اس طرح بدلتا ہے کہ حضرت علی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہی پرورش میں تھے بچپن سے ہی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہی بیٹی ہیں، آپ ہی کی پرورش کے اندر ہیں۔ تو جن دو کا نکاح ہوا وہ دونوں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پرورش کے اندر ہیں، یعنی کہ حضرت علی کے ولی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے ولی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، یعنی لڑکے والے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، لڑکی والے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ جب دونوں طرف سے ولایت اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو انتظام کرنا تھا وہ ان کی طرف سے بھی تھا، وہ ان کی طرف سے بھی تھا۔ اس لیے تفصیلی روایت کے اندر ذکر ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس ایک درع تھی، میں نے اس کو بیچا تھا کوئی 700-800 درہم کے بدلے میں، تو وہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر کے پیسے دیے تھے مہر کے حوالے سے، تو انہی پیسوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس کا کچھ سامان لے کر آ جاؤ گھر کا جہیز کے حوالے سے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے گا کہ جب وہ حضرت علی ہی کے پیسے تھے، انہی پیسوں سے ہی گھر کا سامان، تو انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت علی ہی کے یعنی لڑکے والے کی طرف سے ہی گھر کا سارا ارینج ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ کچھ روایتوں میں اس طرح بھی ذکر ہے کہ وہ مہر کے رقم دیے تھی، اور اسی مہر کے رقم سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سامان منگوایا تھا۔ لہٰذا کئی لوگ کہتے ہیں مہر چونکہ عورت کی ملکیت ہو جاتی ہے، لہٰذا جب اس رقم سے جہیز کا سامان منگوایا جائے تو یہ خالصتاً عورت کی طرف سے ہی مال ہوا، جائے سامان ہوا، یہ شوہر کی طرف سے نہیں ہوا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہیز کا معاملہ ایک تو حدیث وہ ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی متفق علیہ صحیح حدیث ہو، کئی محدثین نے ضعیف کہا، کئی محدثین نے چلو حسن کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی تفصیل آئی ہے کہ حضرت علی کے وہ پیسے تھے وہ دیے گئے، اس سے سامان منگوایا گیا نہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ ایسی کچی روایتوں کی بنیاد کے اوپر قرآن کی اصل کو نہیں بدلا جاتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ شوہر پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے ضروریات کے اخراجات۔ تو رہائش کی چیزیں، کھانا پینا، روٹی کپڑا، سب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری شوہر کے لیے اس پر واجب رکھی ہے۔ یہ بنیاد ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس بنیاد کو کسی بھی طرح ضرر پڑے گی، وہ چیز لعنت بنے گی، بدعت بنے گی، جو لفظ کہنا چاہیں آپ کہہ دیں۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ جہیز کے اندر کسی بھی طریقے سے مطالبہ کر لیا جائے، کسی بھی طریقے سے ڈیمانڈ کر لی جائے، بالکل یہ ڈیمانڈ بدعت بھی بنے گی، لعنت بھی بنے گی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس کی تعلیم دی بلکہ قرآن کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے کہ اللہ نے تو شوہر کی ذمہ داری دی اور ہم مطالبے کر رہے ہیں، ہم لڑکی والوں سے مطالبے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر منہ سے مطالبہ نہ بھی کیا جائے لیکن رسم آپ کے خاندان کے اندر اتنی پھیلی ہے کہ آپ منہ سے بولیں یا نہ بولیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی یہ چیز لازمی ہے، ایسی صورت میں بھی یہ جہیز آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، لعنت کے زمرے کے اندر ہی جائے گا، اس لیے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری تھی۔ مثلا بہت سے خاندان ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ رسم ہے کہ لڑکی والے گھر بھی لے کے دیں گے، وہ فلیٹ بھی لے کے دیں گے، اور انہی لڑکی والوں کے خریدے فلیٹ کے اندر ہی شادی ہوگی، اور لڑکا بھی رہے گا، لڑکی بھی رہے گی۔ لڑکیوں کی شادی اس بنیاد پر نہیں ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں فلیٹ خریدنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔
اب وہ منہ سے بولے یا نہ بولے، لیکن ایک رسم اتنی پختہ ہو گئی، محکم ہو گئی کہ ہر انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی یہ تو ہوگا تو شادی ہوگی. لعنت ہے ایسا جہیز بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، قرآن پاک کے حکم کو بالکل ضائع کرنے کے مترادف. لہذا ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایک فقط رسم ہے کہ اگر رسمی طور پر ظاہر ہے بیٹی کو خالی ہاتھ تو کوئی گھر سے نہیں بھیجے گا، ہر ماں باپ ضروریات کی کچھ نہ کچھ چیزیں دیں گے، ان ضروریات کی چیزوں کو بطور رسم کے دے دیں، اتنی اجازت تھی ہمارے دین کے اندر. بدقسمتی سے اس رسم کو اتنا پختہ کیا کہ رسم مطالبات کے اندر چلی گئی، پھر مطالبات نہ بھی ہوں تو رسم اتنی پختہ کر دی بغیر مطالبے کے بھی انڈرسٹوڈ، ایک بالکل غیر شعوری طور پر بھی ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ زمان تو آئے گا، فرنیچر تو آئے گا، فلاں تو آئے گا، صوفہ تو آئے گا، برتن تو آئیں گے. یہ پختہ ہو گئی یہ بات. اللہ تعالیٰ رسموں کے خلاف ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مشکل کام ہے رسموں کے خلاف کھڑا ہونا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ساری زندگی ٹریننگ ہی یہ دی تھی. معاشرہ کھڑا اپنے پیروں پہ اس وقت ہوتا ہے جب رسموں کے خلاف کھڑا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ رسم چل رہی ہے کہ کفار کی، کہ وہ کبھی جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، اس کو برا سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رسم تلوا دی صحابہ کو، پڑھو کہ آپ پڑھا کرو جوتوں کے اندر بھی نماز. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے دیکھا لوگوں میں رسم تھی کہ بالوں کو رنگنے کو عیب سمجھ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رسم تلوائی صحابہ سے کہ رنگا کرو تم. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں رسم تھی کہ مرد جو ہے کبھی بیٹھ کر پیشاب نہیں کیا کرتا تھا، عیب سمجھتا تھا، کہتا تھا یہ عورتوں کا طریقہ ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے رسم تلوائی صحابہ سے، ہمیشہ بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام نے بول فرمایا. چھوٹی بات ہو، بڑی بات ہو، عبادت کی بات ہو، دنیا کی رسموں کی بات ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسموں کو توڑوایا. اس چیز کی ٹریننگ دی تھی صحابہ کو. تو معاشرہ ہمیشہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب رسموں کو توڑ دے. اور ہمارے یہاں جہیز کی جو رسمیں ہیں زیادہ تر اکثری صورتحال کے اندر سنت میں داخل نہیں ہوتی، بدعت اور لعنت میں ہی داخل ہوتی مطالبات کے زمرے کے اندر، یا اتنی بڑی بڑی چیزوں کی جو ایک رسمی طور پر پختگی کے ساتھ دماغوں میں راسخ ہوتی ہے کہ یہ تو ہوگا ہی ہوگا. یہ تمام صورتیں لعنت کے زمرے میں ہی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کہیں نہ مطالبہ ہو، نہ رسم کی اتنی پختگی ہو، اپنے شوق سے، اپنی ایک محبت کی خاطر بیٹی کے ساتھ اگر کوئی چیز ضرورت کی چیز بھی بیچ دی جائے ماں باپ کی طرف سے، اس کی اجازت تھی صرف. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.